أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین، جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے شوال کا. آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیکیوں کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ تعالی نے ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا، اس میں نیکی کی توفیق دی. ماہ رمضان میں نیکی کرنے کا ایک خصوصی جذبہ تھا، ذوق تھا، شوق تھا، لگن تھی، ماحول تھا. نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑنا، حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی سے اجتناب کرنا، نماز تراویح، دعا، استغفار، درود شریف اور کئی سارے اعمال کا اہتمام تھا. اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ماحول بنا کر ہمیں دے دیا اور اس میں ہم لوگ نیک بن گئے. نیک اسے کہتے ہیں جو اچھے کام کرتا ہے، صبح شام دن رات نیکیوں پہ نیکیاں کیے جا رہے ہیں، صالحین میں ہو گئے. رمضان سے پہلے ہمارا گروپ اور تھا، رمضان میں ہم اور گروپ میں چلے گئے. رمضان سے پہلے ہم اور جماعت میں تھے، ماہ رمضان میں ہم صالحین کی جماعت میں چلے گئے. ماہ رمضان سے پہلے سستی تھی، غفلت تھی، کوتاہی تھی، نمازوں کی باقاعدگی نہیں تھی، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں تھا، گناہوں سے بچنا نہ ہونے کے برابر تھا. مجرمین کی فہرست میں تھے، غافلین کی فہرست میں تھے. ماہ رمضان آنے سے صالحین کی جماعت میں، اللہ کے نیک بندوں کے گروہ میں ہم شامل ہو گئے. اب گزارش صرف اتنی ہے، اگر اللہ نے ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر دیا ہے تو پھر اچھے لوگوں میں ہی رہنا ہے. اللہ نے اچھے گروہ میں شامل کر لیا ہے تو اس اچھے گروہ کو چھوڑنا نہیں. اگر مجرمین اور غافلین سے اللہ نے ہمیں صالحین میں شامل کر لیا ہے تو صالحین کو چھوڑ کر دوبارہ غافلین اور مجرمین میں جانا
بس یہی گزارش ہے آج کے خطبے میں، کیونکہ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کو پیار ہی بہت ہے، اللہ کو محبت ہی بہت ہے نیک لوگوں سے۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں صالحین بن جاتے ہیں، صالح کام کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے ایسے کام ہیں جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ پوچھنے والے نے کہا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب یہ اعمال اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں تو یہ عمل کرنے والے بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ کون اللہ کا محبوب ہے؟ اللہ کے ہاں کون پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے؟ کون ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ احب، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے۔ وقت پہ نماز پڑھنا نیکی ہے، اور جو نماز کے پابند ہیں وہ نیکوکار اور صالحین ہیں۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، خدمت کرنا نیکی ہے، اور والدین کے خدمت گزار نیکوکار اور صالحین ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ محبت بھی کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے۔ نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت کا انداز ہی نرالا ہے۔ ویسے بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ خصوصی طور پر قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور اپنا تعلق، محبت، پیار ان کے ساتھ جو رب العالمین کو ہے اس کا ذکر اپنی کتاب میں بھی فرماتا ہے، اور اپنے پیارے نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان کے ذریعے بھی لوگوں کو بتایا نیکوکار لوگوں سے اللہ کیسے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں نیک بنا دیا، اب نیکیوں کا یہ سلسلہ رکنے نہ پائے، ورنہ گروہ چینج ہو جائے گا، جماعت چینج ہو جائے گا۔ غافلین سے صالحین میں آنا، مجرمین سے صالحین میں آنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، اور پھر صالحین سے مجرمین اور غافلین میں جانا یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ ایک آدمی گنہگار تھا، برا تھا، اللہ نے اس کو موقع دیا، نیک بن گیا، یہ بڑی سعادت ہے۔ اللہ نے نیک بنا دیا، وہ نیکی کے راستے پہ نہیں چلا، نیکی کو چھوڑ کر پھر برائی کے راستے پہ چل گئے، یہ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، نقصان، سارے انسان، کوئی نقصان سے بچا ہوا بھی ہے؟ جی ہاں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے،
گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ مومن بن جاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں نا، اللہ کا پیارا بھی خسارے میں ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی مومن بن جانے کے بعد، عامل الصالحات، عمل اچھے کرتے ہیں، صالحین والے کام کرتے ہیں، نیک لوگوں والے کام کرتے ہیں، نیکوکار بن جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو خسارے گھاٹے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ دیکھیں نا نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ ان کو خسارے سے بچا لیتا ہے، گھاٹے سے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ خسارے اور نقصان سے بچا۔ اور یہ خسارہ نقصان وہ ہے جو دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ جس بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے خسارے گھاٹے نقصان سے رب بچا لے، اس کی قسمت اور نصیب کے کیا کہنے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما۔ لہذا نیک بنیے، نیکی کیجیے، نیک بن جائیے، نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جائیے، نیکی کا سلسلہ رک نہ پائے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ نیک کام کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسول نبی پیغمبر بھیجے ہیں سارے کے سارے نیکوکار، اللہ نے ان کو پسند کیا، نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، لیکن ساتھ خاص طور پہ ان کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیارے رسولوں، پیغمبروں، نبیوں، کلوا من الطیبات، حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں، بہترین چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میرے نبیوں، نیک اعمال کرنا۔ اللہ اپنے پیاروں کو، نبیوں کو حکم دیتا ہے نیک کا۔ انسان کو اللہ نے کیوں بھیجا دنیا میں؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، کائنات کا جو یہ سلسلہ نظام بنایا ہے، فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو، زندگی کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزمانے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کے ہاں نیک اعمال کے ساتھ جاتا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اس نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا کہ جو نیک اعمال کو رکنے نہ دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماع سے خطاب فرما رہے ہیں، اور وہ اجتماع بھی بہترین لوگوں کا ہے، اصحاب رسول کا، اور جو بات فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وہ شخصیت بھی عظیم الشان ہے جو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی امام اور سردار ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے تم میں سے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ فقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے کون ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہو؟ حضرت صدیق کہتے ہیں آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، کون ہے تم میں
سے جو شخص آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کے ساتھ قبرستان تک بھی گیا ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کون ہے جس نے آج ایک مریض کی یا کسی مریض کی بیمار سے تیمارداری کی ہو، فقام ابو بکر فقال انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے بیمار کی بیمار پرسی بیار۔ یہ رمضان کا واقعہ نہیں ہے، غیر رمضان کا واقعہ۔ آج کا مسلمان تو رمضانی مسلمان ہے، رحمانی نہیں ہے، ربانی نہیں ہے۔ یہ رمضان کا واقعہ نہیں ہے کہ صدیق نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بیمار پرسی بھی کر رہا ہے، جنازے میں بھی شامل ہو رہا ہے، مسکینوں کو کھانے بھی کھلا رہا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا واقعہ نہیں، غیر رمضان کا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام ماہ رمضان میں بھی نیک ہوتے تھے اور ماہ رمضان کے بعد بھی غیر رمضان میں بھی وہ نیک ہوا کرتے تھے۔ وہ جس طرح ماہ رمضان میں نیکیاں کرتے تھے وہ غیر رمضان میں بھی نیکیاں کیا کرتے تھے۔ جس طرح ان کے دل و دماغ میں نیکی کا جذبہ ماہ رمضان میں ہوتا تھا اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہوا کرتا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ابو بکر نے 4 کام کیے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر سن، جس بندے میں یہ 4 نیکیاں جمع ہو جائیں میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ پکا جنتی ہے، رب اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ صحابہ جیسے نیک بنے جو رمضان غیر رمضان ہر حالت میں نیکی کا جذبہ رکھنے والے تھے، نیکی کا شوق رکھنے والے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے فکر مند تھے۔ اللہ میں ایسا فکر نصیب کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، ہر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، ہر بندے کو۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ڈرتے؟ صالحین نہیں ڈرتے تھے، اللہ کے نیک بندے موت سے نہیں ڈرتے تھے، اصحاب رسول موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس موت کے لیے تیاری تھی۔ ہم اس لیے ڈرتے ہیں موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا، توبہ تو کی نہیں ہے، اپنی اصلاح تو کی نہیں ہے، کوتاہیاں تمہارے اندر موجود ہیں، عیب تمہارے اندر موجود ہیں، گناہ تمہارے اندر موجود ہیں، بری عادتیں تمہارے اندر موجود ہیں، کبیرہ گناہ تو ہم کر رہے ہیں، موت آ گئی کیا بنے گا، اور یہی ڈر ہے۔ اور صالحین سلف صالحین ان کو موت سے بالکل ڈر نہیں تھا، وہ نہیں ڈرتے تھے کیونکہ وہ اپنی اصلاح کر چکے تھے، تزکیہ نفس کر چکے تھے۔ ان کو پتہ تھا موت اللہ کا فیصلہ ہے، وقت پہ آنی ہے، آ گئی تو کیا ہو بس جانا ہے، مطمئن تھے کیونکہ ان کی تیاری تھی، ہماری تیاری نہیں ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں موت سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہزار و قطار ہو رہے ہیں، کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ تو وہ ہو جس نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی، تقریباً 4 سال کا عرصہ رسول اللہ کے دروازے کے پاس گزارا۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے بڑی آپ کو سعادتیں نصیب ہوئی، عظمتیں ملیں اور خوشخبریاں ملیں، اتنا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا، پھر آخری وقت کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ مر جاؤں گا، موت آ جائے گی، موت سے مجھے بالکل ڈر نہیں ہے۔ مجھے جو فکر رونے پہ مجبور کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں سفر لمبا ہے، زیادہ سفر تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی سلف صالحین والی سوچ نصیب فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے نا تزکیہ نفس کے لیے، یہ تزکیہ نفس کے لیے ہم نے کورس کیا ہے۔ جو کورس ہوتا ہے نا ویکسین کا، سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کورس مکمل ہو گیا، ہاں مریض ٹھیک ہے جی، آپ اس کا ٹیسٹ کراؤ، کوئی جراثیم نہیں ہے۔ ماہ رمضان دیکھ کر رب نے ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے نفس میں جو گناہ والے جراثیم تھے، جو شیطانی جراثیم تھے، ختم کر دیے۔ اب دوبارہ آنے نہیں دینا، ان کو ایکٹیو نہیں ہونے دینا، ری ایکٹیو نہیں ہونے دینا، دوبارہ ان کو نہیں آنے دینا، بس یہی گزارش ہے۔
اللہ نے صالح بنا دیا ہے پھر مجرم نہیں بنا، اللہ نے نیک بنا دیا پھر گنہگار نہیں بنا، اللہ نے جنت کے راستے پہ چلا دیا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر پھر دوزخ والا راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ فرمایا مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، مدد کرنے والے ہیں، ہیلپ کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے رہتے ہیں، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ نیکیاں ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نماز کی باقاعدگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ رسول کی اطاعت، یہ نیکوکار بندے، یہ صالحین بندے ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ان سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اللہ ان کے اوپر ان قریب خصوصی رحمت نازل فرمائے گا۔ نیک لوگوں سے اللہ کی بڑی محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت کی حقدار ہے۔ نیکی کا حکم دینا نیک لوگوں کا کام ہے، برائی سے روکنا نیک لوگوں کا کام ہے، نماز پڑھنا نیک لوگوں کا کام ہے، زکوٰۃ دینا نیک لوگوں کا کام ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنا صالحین نیک لوگوں کا کام ہے۔ اور جب یہ نیک بن جاتے ہیں، نیکی پہ نیکی کرتے چلے جاتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرمانا شروع کر دیتے۔ نیک بن جائیے، اللہ کی محبت حاصل کیجیے، کیونکہ نیک اعمال کے بغیر نجات نہیں ہے۔ نیک اعمال بندے کو رب کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میں رب العالمین اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر۔ اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کتنی محبت۔ اور ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ دعوے دار تو بہت ہیں، اصل ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اصل ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان سے اللہ کی محبت۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ میرے کسی ولی کی مخالفت کرتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرتا ہے، فقد آذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے بندے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے، فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان عبادتوں سے وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا بندہ یہ عمل کرتا رہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین فرماتے ہیں بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کرنے لگ جاتا ہے، نفل عبادات کر کر کے یہاں تک کہ وہ بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا۔ بندہ جب نیک بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے، فرض نماز پڑھتے ساتھ سنت نوافل کی کثرت ہے، فرض
ادا کرنے کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا، وہ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن صَلُوَتْ فَقَدْ سَلُوَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز والا معاملہ صحیح نکلا باقی معاملات بھی درست نکلیں گے، درست ہو جائیں گے۔ اگر نماز کے معاملے میں کمی ہوئی، نقص ہوا، کوتاہی ہوئی، نماز میں اگر یہ فیل ہو گیا فقد خاب و خسرا، یہ بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ خسارے میں چلا گیا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے فرائض میں کوئی کمی نکل آئی، رب العالمین فرشتوں کو فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں دیکھو کوئی اس کی نفلی عبادت بھی ہے۔ جب اس کی نفلی عبادات دیکھی جائیں گی اللہ رب العالمین ان نوافل کی وجہ سے ان فرائض کی کمی کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو فرائض کی کمی ہے کن لوگوں کی پوری ہوگی؟ جو نیکوکار ہوں گے، جو نفلی عبادات کرتے ہوں گے۔ کہ ماہ رمضان میں ایک نفلی عبادت تھی رات کو قیام کرنا، نماز تراویح۔ غیر رمضان میں بھی یہ عبادت موجود ہے تہجد کی شکل میں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے وہ سارے تہجد گزارتے، تم بھی تہجد کا اہتمام کیا کرو، قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز تہجد کے فائدے بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اس کو 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے فرمایا قربۃ الی ربکم، تہجد کی نماز کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کو رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تہجد کی نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بندہ تہجد پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ منعات للآثام، فرمایا تہجد کی نماز بندے کو برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے روک۔ صاف ظاہر ہے جس بندے نے صبح اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے، پچھلے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، جب وہ روزانہ اس نے اٹھنا ہے تو پھر گناہ تو نہیں کرے گا، اس کو خیال ہوگا پھر رب کے سامنے میں نے رات کو جب اٹھ کے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھانے، پھر کس منہ سے کہوں گا اللہ مجھے آج بھی معاف کر دے، اللہ مجھے آج بھی معاف کر دے، آج بھی معاف کر دے، گناہ تو چھوڑ نہیں رہا۔ فرمایا منعات للآثام، تہجد کی نماز میں اللہ نے یہ برکت، یہ فائدہ رکھا ہے، یہ بندے کو گناہوں سے بچانے والی ہے، گناہوں سے ہٹانے والی ہے۔ چوتھا فائدہ فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاعِ عَنِ الْجَسَدِ، جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں اللہ نے تہجد کی نماز میں تمام جسمانی بیماریوں کا علاج اور شفا رکھ دی ہے۔ ہر بندہ بیمار ہے، میں آپ سب بیمار ہیں، صرف اتنا فرق ہے بیماری کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری۔ آج کل کے دور میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، ہر بندہ بیمار ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی باقاعدگی کے ساتھ تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ اس کی جسمانی بیماریوں کو ختم فرما دے۔ اس لیے نوافل میں رب العالمین نے بڑی برکت رکھی۔ ماہ رمضان میں روزے رکھتے تھے، فرضی روزے تھے، فرض ادا ہو گئی، اب اس کے بعد نوافل، تاکہ یہ روزے والی نیکی رک نہ جائے، اس کو جاری رکھیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟
ماہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو نفلی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن خصوصی طور پر بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو اس دن کے اعمال میں میرا روزہ بھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ذوق نصیب۔ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 ایام پیش، اور قرآن کریم میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ 3 نفلی روزے پورے مہینے کے برابر ہیں۔ جو بندہ ہر مہینے میں یہ 3 نفلی روزے رکھتے ہیں وہ ایسے سمجھے اس نے ہر مہینے میں پورے روزے رکھے ہیں، اگر اس میں ناغہ نہیں کرتا وہ پورے سال کا روزے دار ہے، اگر اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا وہ پوری زندگی کا روزے دار ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ روزے والی نیکی بھی رکے نہ، تراویح والی نیکی تہجد کی شکل میں چلتی رہے، رکے نہیں، روزے والی نیکی نفلی روزوں، مسنون روزوں کی شکل میں چلتی رہے، رکے نہیں۔ اور نماز کی پابندی تو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، صرف ماہ رمضان میں نہیں، مرتے دم تک رب کی عبادت کرتے رہنا۔ تو نیک بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ جب اللہ نیک بندے سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں پھر انداز کیسے ہوتا ہے سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے رب العالمین عظیم محبت پیدا کر دے گا۔ ان کی رحمان کے ساتھ محبت، رحمان کی ان کے ساتھ، اور جس کو رب کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اور پھر رب جب محبت کرتا ہے، یہ حدیث واقعی بھی سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رب العالمین کسی اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، نادا جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، اللہ تعالی رب العالمین فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر جبریل اس سے محبت کرتا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں کو جبرائیل کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، آسمان کے نوری ملائکہ تم بھی اس سے محبت کرتے۔ زمین میں جو اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے ہوئے فرشتے ہیں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اعلان کر کے کہہ دیا جاتا ہے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں زمین کے اوپر رہنے والے انسان بلکہ مخلوقات کے دل میں بھی رب العالمین اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے جو رب کا محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں نیکی کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، نیک لوگوں سے اللہ کو کتنی محبت۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور بڑی زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نیک وکار لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں جو ہم نیکیاں کرتے تھے وہ سلسلہ رکنے نہ پائے، فرض تھے اب نوافل کی شکل میں شروع کر دیں، تاکہ ہم جو وہ گروہ چینج کر کے آئے تھے، غافلین والی جماعت سے، مجرمین والی جماعت سے صالحین میں آ گئے تھے، اب اس جماعت کو چھوڑنا نہیں، ورنہ یہ بڑی بدبختی ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ صالحین کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں، غریب مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ان نمازی نیک وکاروں سے اللہ کو اتنی محبت ہے۔ التحیات کے ترجمے پہ کبھی غور کیا ہے؟ التحیات للہ، التحیات للہ کے ترجمے پہ کبھی غور کریں۔
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت ہے۔ اس میں ایک جملہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام ہے۔ اللہ کے نبی آپ پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ دیکھیں، السلام علینا، ہمارے اوپر سلام ہو۔ آگے کیا پڑھیں؟ وعلی اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر نمازی کو پابند کیا ہے نماز میں میرے نیک بندوں پہ سلام بھیجنا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم سب نمازیوں پر، اور علیحدہ سے، حالانکہ سب نیکوکار تو اس میں بھی آ گئے، لیکن فرمایا نہیں، میرے نیک بندوں پر علیحدہ سے سلام بھیجنا ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام صالح بندوں پر، نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اللہ نے ہر نمازی کے ذمہ لگا دیا، جب تک وہ نماز میں اللہ کے نیک بندوں پہ سلام نہیں بھیجتا، رب اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کے کیا محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ اس لیے میں، آپ تمام بھائی بہنیں نیکوکار بن جائیں اور نمازیوں کے سلام کے حقدار بن جائیں، رب کی محبت کے حقدار بن جائیں، صحیح انداز میں پرہیزگار اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، اس انداز میں خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ تو آخری جملہ یہی ہے، نیکیوں کا سلسلہ جو ہم نے رمضان میں شروع کیا تھا وہ رکنے نہ پائے۔ صالحین میں آ کر پھر غافلین مجرمین میں نہیں جانا، جنت کے راستے پہ آ کر پھر ہم نے جہنم کے راستے پہ نہیں جانا۔ صرف ماہ رمضان کے مسلمان نہیں، اس لیے عربی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف رمضانی نہ بنو، لا تکونوا رمضانیا ولکن کونوا ربانیا، صرف رمضان کی بندگی کرنے والے نہ بنو، رحمان کی بندگی کرنے والے بنو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔